نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے آج پارہ نمبر 4 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 4 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ حصہ سورہ آل عمران کا ہے، یعنی آخری، اور بقیہ سورۃ النساء کی ابتدا شامل ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز، چوتھے پارے کا آغاز اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حکم کے حوالے سے کرتے ہیں کہ میری راہ میں وہ چیز خرچ کرو گے جو تم زیادہ محبوب سمجھتے ہو، تب نیکی قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تاریخ کا ذکر کیا۔ دراصل جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے امامت عالم کا منصب پہلے یہود کو دینے کا ذکر کیا اور یہود نے نہ نبھایا، پھر عیسائیوں کو دینے کا ذکر کیا اور انہوں نے بھی نہ نبھایا، تو اس کے بعد امت مسلمہ کو اس عہدے سے نوازا گیا۔ بعینہ یہی انداز سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے یہ منصب دے کر بیت اللہ کی تاریخ کا بھی ذکر کیا کہ بیت اللہ کو تم کمتر چیز نہ سمجھو یا معمولی نہ سمجھو۔ اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، لہٰذا اس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا احترام کرو، اور اگر استطاعت ہے، سواری کی سہولت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش ہے، اخراجات ہیں، تو پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ ایک دفعہ زندگی میں بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور پھر اگر استطاعت ہے تو پھر نفل ہے۔ جب اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو امامت عالم کا منصب عطا کیا تو ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی بتائی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ ان کی یہود و نصارہ کی اطاعت، کافروں کی اطاعت کا نقصان یہ ہوگا کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے کما حقہ ڈریں اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جائیں، اور اپنی وہ حالت یاد کریں جب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو اللہ رب العزت کی نعمت کی بدولت، اس کی توفیق کی بدولت باہم شیر و شکر ہو گئے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے برائی سے روکیں، اور چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پر کما حق ہو ایمان لائیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داریاں بیان کی تو اس کے بعد اس امر کو واضح کر دیا کہ تمہیں جو امامت عالم کا منصب دیا گیا ہے اس سے یہود و نصارہ انتہائی زیادہ ناراض ہیں، تو وہ تمہارے سخت دشمن ہیں، لہٰذا ان سے دوستی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، لیکن وہ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے۔ تمہارے سامنے آئیں گے تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور جب پیچھے الگ ہوں گے تو غصے سے اپنی انگلیوں پہ کاٹیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ احد کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، تو اس بات کا غم و غصہ تھا مشرکین مکہ کے اندر، تو وہ غم و غصہ 3000 لشکر کی آمد کی شکل میں احد پہاڑ کے دامن میں نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کی تعداد تھی وہ پہلے 1000 تھی، بعد میں منافقین نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اپنے 300 افراد لے کر چلے گئے۔ اب 700 رہ گئے، مقابلے میں 3000 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بندی کی، اور اس دوران آپ نے فرمایا پہاڑ کے دامن میں جو درہ ہے وہاں 40 سے 50 افراد رہیں، اور مسلمانوں کو شکست ملے یا فتح ہو وہ ہر صورت وہیں قائم رہیں اور قطعاً وہاں سے نہ ہلیں۔ یہ انتہائی اہم جگہ ہے۔ مسلمانوں کے پہلے ہی حملے سے، صحابہ کے پہلے ہی حملے سے مشرکین کے پاؤں کھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ درے والوں نے دیکھا کہ یہ جی مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم محروم ہو جائیں، تو انہوں نے درہ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی دیکھیں معمولی سی نافرمانی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مشرکین نے پلٹ کر پیچھے سے حملہ کیا۔ پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا،
خیر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا اور انہیں بھگا دیا۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کی شکست نہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تو جو جنگی اصول ہیں، عالمی اصول، اس کے مطابق یہ شکست نہیں ہے مسلمانوں کی، جس طرح کے بعض مورخین باور کرواتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان گرفتار نہیں ہوئے، اور اسی طرح ان کا سپہ سالار مارا نہیں گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جھنڈا نہیں گرا۔ تو جب ان میں سے کوئی ایک امر نہیں ہوا تو یہ شکست کس طرح ہوئی؟ یاد رہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد زخمی حالت میں ان کا تعاقب بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس اقدام کی بڑی تحسین کی۔ اس طرح اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے سود سے بھی منع کیا کہ بڑھا چڑھا کر نہ لو۔ بڑھا چڑھا کر لینے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، مفہوم مخالف نہیں لیا جا سکتا کہ جو سود بڑھا چڑھا کر نہ لیا جائے وہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کے اوصاف ذکر کیے کہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی میں ہو خواہ خوشحالی میں ہو، اور جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً سے اللہ کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مومنوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے اور اگر آپ شگفتہ زبان نہ ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ خیر حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیں، اور جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے وہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ مسلمانوں کو جو غزوہ احد کے اندر نقصان اٹھانا پڑا، اس سے بعض منافقین نے فتنے پھیلانا شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ تم ہی غالب رہو گے، تم اگر سچے معنوں میں مومن ہو اور تم بزدل نہ ہوئے اور غمگین نہ ہوئے اور اللہ رب العزت کا ذکر نہ چھوڑا تو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کیا کہ یہود جہاں انبیاء کے گستاخ ہیں، علماء کے گستاخ ہیں، وہیں اللہ کے گستاخ بھی ہیں۔ یہودیوں کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، تو ایک یہودی نے کہا کہ جی مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہے، وہ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ سے جو ہے نا وہ قصاص کا مطالبہ کیا، بدلے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، یہود نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے، چونکہ گواہی تو تھی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری آیت اتار دی کہ اللہ کے علم میں یہ بات، اور اللہ رب العزت جانتا ہے، اور سب کچھ اللہ رب العزت لکھ رہا ہے۔ انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا ہے، جو ان کی گستاخیاں ہیں، جو ان کی نافرمانی ہیں، سب کچھ کو اللہ رب العزت لکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو یاد رکھیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کریں، اور کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کریں، اور اس سے دعائیں بھی کریں۔ مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جو کفار کی شان و شوکت ہے اور جو جمال ہے، اس سے تم متاثر نہ ہو، دھوکے میں نہ آؤ۔ اور سورت کی آخری آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا کہ بھی ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور پھر مورچہ بند رہو، جہاد کی تیاری میں رہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے حصے کی، وہ ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب مسلمان نقصان ہوا۔ تو پھر مدینہ کے اندر، چونکہ مدینہ ایک کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی، چھوٹی سی بستی کے اندر اتنی شہادتیں، کوہرام مچ گیا، اور اس سے پھر بچے یتیم بھی ہوئے اور عورتیں جو ہے نا بیوہ بھی ہوئی۔ تو پھر خانگی معاملات کی بہتری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورۃ النساء جو ہے نا وہ کیا کی ہے، نازل کی ہے۔ اور یاد رہے
کہ کسی بھی قوم کے اگر خانگی معاملات، گھریلو معاملات بہتر ہوں گے تو وہ باہر مضبوط ہوگی، ہر میدان میں، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ. اور اگر خانگی معاملات ڈسٹرب ہیں، آپس میں جو ہے نا وہ کیا ہے، اتفاق اتحاد نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، تو پھر باہر بھی کسی قسم کی قوت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بنیادی طور پر 4 سے 5 باتیں ذکر کی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ انسانوں کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے. وہ خوبصورتی کا تعلق وہ یہ ہے کہ سارے ہی اولاد آدم ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈریں اور جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بہتر کریں، بالخصوص رشتہ داری کے امور کو جو ہے نا وہ بہتر طور پر سر انجام دیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے یتیم بچوں کے حقوق ذکر کیے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو انہیں ان کا مال نہ دیا جائے اور نہ ہی ان کے مال میں سے جو ہے نا وہ کھایا جائے. اگر کوئی والی، وارث، سرپرست ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھا سکتا ہے. اس طرح جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے متعلق نکاح کا حکم دیتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ کرو ضرور ان سے نکاح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آپ حق مہر نہ دیں. ان کی بیوگی کی وجہ سے انہیں ان کا حق مہر دیں اور خوشی سے دیں. اور اگر ہاں وہ خوشی سے آپ کو کوئی چیز دے دیتی ہیں حق مہر میں سے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یعنی وراثت کا ذکر کیا کہ یتیم بچوں، ماں باپ اور میاں بیوی اور بہن بھائیوں کے اللہ رب العزت نے حصص ذکر کیے جو مختلف شکلوں میں موجود ہیں سورۃ النساء کی اس آیت کے اندر. اور یہ حکم دے دیا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تاکید ہے، فرضیت ہے. اس میں کسی قسم کی کمی وہ جائز نہیں ہے، نہ ہی بیشی جائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے توبہ کی قبولیت کی شرائط ذکر کی کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات اپنی ایک حدیث کے اندر ذکر کی تھی کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت جب تک ایک انسان کی جان اس کی حلق میں نہ آ جائے، نکلنے نہ لگ جائے، تب تک اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کے دروازے کھولے رکھتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے. بیوہ خواتین کے حقوق ذکر کیے اللہ رب العزت نے کہ انہیں ان کے رشتہ دار اور سرپرست آگے نکاح کرنے سے نہ روکیں اور ان کے لیے جو ہے نا وہ آسانی والا معاملہ کریں. اگر خود اسے نکاح میں دینا ہے تو انہیں حق مہر لے کر دیں. اور اس امر کی بھی وضاحت کی کہ حق مہر اگر کسی عورت کو خزانہ تک دے دیا جائے تو اسے لیا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وہ بخوشی دے دے. اور یہاں دلی خوشی مراد ہے، ظاہری خوشی نہیں کہ اندر سے جو ہے نا وہ راضی نہ ہو اور باہر سے مجبور ہو. اور آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محرم خواتین کی تفصیل ذکر کی. محرم خواتین 2 طرح کی ہے. نمبر 1، ایک جو ابدی محرم ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کا اسی آیت کے شروع کے اندر ذکر ہے. مثال کے طور پر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس طرح خالہ ہے، پھپھی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ساس ہے، بہو ہے. اسی طرح یہ تو ہے نسبی رشتے. اگر یہ دودھ کے رشتے ہیں، رضاعت والا تعلق ہے ان کے ساتھ، تو تب بھی یہ جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. دوسری قسم ہے جو ابدی جو ہے نا وہ محرم نہیں ہے، عارضی طور پر محرم ہے. جیسے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، پہلی کو آپ طلاق دے کر فارغ کریں تو دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں. اسی طرح بھانجی اور اس کی یعنی خالہ کو بیک وقت آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اسی طرح بھتیجی اور اس کی پھپھی کو آپ جو ہے نا وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتے بیک وقت. اسی طرح ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تو آپ اسے جو ہے نا وہ پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور کسی کے نکاح میں ہے اور اس کا خاوند زندہ ہے اور اس نے اسے فارغ نہیں کیا طلاق دے کر، تو اس سے جو ہے نا وہ اس طرح کے تعلقات اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ ہے عارضی محرم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.